مجھے بہت دکھ ہوا، مجھے آج بھی یاد ہے کہ نواز شریف صاحب کی پہلی حکومت تھی. مرحوم آصف نواز جنجوعہ مرحوم جو تھے وہ ہمارے چیف آف دی آرمی اسٹاف تھے. تو ہمیں اطلاع ملی غالباً جون کا مہینہ تھا کہ جی سندھ میں ڈاکوؤں کے خلاف آپریشن شروع کر دیا. اس کے لیے جناب یہاں سے صحافیوں کی ٹیم گئی. ہم پورا ایک ہفتہ جو ہے وہ دیہات میں گھومتے رہے اور ہمیں لوگ بتاتے رہے. وہ بھی یہی کچے کا علاقہ تھا؟ وہ سر یہ کچے کا علاقہ وہی وہ اچھا، لیکن اس وقت یہ کیٹی یعنی کہ جیسے ممتاز بھٹو صاحب کے علاقے کے اس کو کیٹی ممتاز کچے کے علاقے میں لوگوں نے گھر بنا لیے تھے. یہ ذرا علاقہ بدل گیا ہے. یہ علاقہ جو ہے یہ آپ کشمور جیک بابا ایکچولی یہاں پہ تینوں صوبے جو ہیں وہ آپس میں مل رہے ہیں، پنجاب سندھ اور بلوچستان. ہاں اچھا، اب خالصتاً لاطینی امریکہ کے بہت سارے ممالک جہاں پر کہ برسوں سے یا مارشل لا لگتے رہے تو ان کے خلاف جو ریزسٹنس کی جو موومنٹ تھی وہ، اور کرمنل ناصر جو کہ یہ ہیروئن اور مارفین اور کوکین اور یہ وہ وغیرہ وغیرہ جو کارٹلز ہیں ان کے الائنس کے ساتھ جناب وہ آماج گاہیں بن گئی. کولمبیا جیسے ایک ملک ہے تو این وہی پیٹرن ہے. آپ ساتھ میں وہ امریکہ جب سے گیا ہے افغانستان سے جدید ترین ہتھیار آ گئے ہیں. اب یاد کرو وہ زمانہ تھا جام صادق علی کے زمانے میں ہم گئے ہیں، وہاں پہ وہ بتا رہے ہیں کہ یہ کیسے چھپ جاتے ہیں، ویتنام جنگ والوں کی طرح وہ لے کر سانس لیتے ہیں نیچے منہ میں کو نلکی سی رکھ کے، ہاں وغیرہ وغیرہ وغیرہ، اور اس طرح ادھر سے چلے جاتے ہیں. کتنا مشکل ہوتا ہے انہیں گرفتار کرنا. اب وہ 1990s کی بات تھی اور ایونچولی یہ ہوا کہ سندھ کے ڈاکو تو وہیں موجود رہے اور بالآخر کراچی میں ایک اور MQM کھڑی کر دی گئی حقیقی کے نام سے. اب یہ کچے میں ہوئے چلے جا رہا ہے. اب سوال یہ کہ یار سندھ میں کیوں ہے سر؟ دیکھو یہ خالی سندھ میں نہیں ہے، یہ تو اب یہ ایریا ڈفرینٹ ہو گیا نا بابو. اس میں تینوں جو ہیں صوبے شامل ہیں. آپ اس کو ڈسٹرکٹ وائز کہہ سکتے ہیں کہ یہ کشمور جیک بابا اس میں، لیکن ڈی جی خان کے پاس جو کچے کا علاقہ ہے وہ بھی وہاں بھی وہ پکڑے گئے تھے چھوٹا ڈاکو. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ اس میں یہ بیچارہ جس بات نے مجھے بہت اپسیٹ کیا، لیکن کچھ مثالیں ہونی چاہیے جس کو بنیاد بنا کر ریاست جو ہے وہ بہت بے رحم ہو سکتی ہے. مثلاً اس دن واقعہ ہوا میر علی میں، آصف علی زرداری صاحب، میں نے آپ کو کل انڈر لائن کیا، میں نے کہا وہ گئے جنازوں میں، انہوں نے کندھا بھی دیا اور پھر یہ کہا کہ انہیں چھوڑیں گے نہیں جنہوں نے یہ کیا، اور پھر ریٹیلیٹ کیا. بھائی یہ آپ کے صوبے میں ایک ٹیچر ہے، اس نے کہا تھا، وہ اس کا ایک وائرل ہے ویڈیو، یہ اللہ رکھو، اس نے کہا کہ مجھے سیکورٹی ہو یا نہ ہو میں نے پڑھنا، میں نے بچوں کو پڑھانا ہے. اور وہ گیا گن لے کے سیکورٹی کے لیے. اس نے کہا کہ میں اپنی حفاظت خود کروں گا اور علم کی روشنی پھیلاؤں گا. اس کو مار دیا گیا ہے. بھائی صاحب آپ اس کو ایک وہ بنائے نا ایک آئیکونک کہ انف از انف، کہ جہاں پہ ایسا بہادر آدمی جو جان ہتھیلی پر رکھ کر ہمارے بچوں کو تعلیم دینا چاہتا ہے، استاد نہیں بھائی آئیے دن رات میں نہیں کریں اور یہ بنائے ایک ورک پلان. وی ہیو ٹو کلین اٹ اپ. وائی ناٹ کر سکتے ہیں ویسے، کیوں نہیں؟ تو پھر نہ پھر آپ یعنی مجھ سے ٹیکس نہ لیں، مجھ سے کیوں ٹیکس وہ لیں؟ بیٹھے ریاست کے ریٹ کو چیلنج کرتے ہیں. مطلب ویڈیوز بنا کے کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، وفاقی حکومت ہے، ہمارا کچھ نہیں اکھاڑ سکتے. سر جی تو پھر سرنڈر کر دیں، پھر اعلان کر دیں کہ اپنے طرف وہ، پھر آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آپ مجھ سے پیسے لیں. بھائی ریاست کیا ہوتی ہے؟ اچھا اب سارے کیا فوج کی طرف دیکھ رہے ہیں جی، فوج آئے، رینجرز آئے، مطلب پولیس اور ریاستی جو صوبائی ریٹ تھی وہ ختم ہو گئی. یار یہ اب یہ بھی ایک ایکسٹریم سے ایک دم سے چھلانگ لگا کے ہم دوسری پہ چلے جاتے ہیں. مجھے یہ بتائیے کراچی میں رینجرز کب سے ہیں؟ بڑے میں تو جب سے ہوش سنبھالا ہے وہاں پہ. ٹھیک ہے نا، ہم نعمان بحال ہو نہ جانے نا کسی ایک سٹیج پر. ہوتا ہی ہے کہ جس کو بلایا جاتا ہے وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم لیں گے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ واٹ ایور اٹ ٹیکس، آپ کو ایک جواز چاہیے ہوتا ہے، ایک ایگزامپل چاہیے ہوتا ہے کہ یار اس سے زیادہ کی اب بدماشی نہیں چلے گی. چاہیے تو ریاست کو کیوں اس کی ذمہ داری ہے کہ کچے کے ڈاکو کا پکا انتظام کرے، پر اس پکے انتظام کے لیے پکی ڈٹرمنیشن بھی چاہیے ہوگی، چونکہ پتہ نہیں کیوں نہیں ہے. تقریباً پچھلے کچھ مہینوں میں، چند اسی سال میں 12 ٹرک ڈرائیورز کو مار دیا گیا اور بے تحاشا لوگوں کو جال میں پھنسا کے وہاں بلایا گیا اور قتل کر دیا گیا. کھلے عام وہاں قتل ہو رہا ہے اور ریاستی ریٹ قائم نہیں ہو پا رہی. امید ہے کہ ریاستی ریٹ قائم ہو.